السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک مغرور شہزادی اور مہنور کی کہانی سناؤں گی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام سنوبر تھا۔ اس کی خوبصورتی کے قصے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور تھی۔ وہ اپنے علاوہ اور کسی کی تعریف برداشت نہ کرتی۔ بادشاہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ اسے اپنے باورچی مرزا کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے بہت پسند تھے۔ مرزا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مہنور تھا۔ مہنور ایک نرم دل اور ذہین لڑکی تھی۔ اسے مختلف جڑی بوٹیوں کا علم حاصل تھا۔ وہ ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے لذیذ کھانے بنانے میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ ایک دن مرزا بہت بیمار ہو گیا اور وہ محل میں کھانا بنانے نہ جا سکا۔ بادشاہ نے اسے محل میں آنے کا پیغام بھجوایا، جس پر مرزا کی بجائے اس کی بیٹی مہنور وہاں آئی اور بادشاہ سے درخواست کی۔ بادشاہ سلامت، میرے والد بہت بیمار ہیں جس کی وجہ سے وہ محل میں تشریف نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دوں؟ آپ کو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند آیا تو میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا کروں گی۔ بادشاہ نے مہنور کو ایک موقع دیا۔ پھر مہنور شاہی باورچی خانے میں گئی اور بہت سے لذیذ پکوان تیار کرنے لگی۔ لذیذ پکوانوں کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے جب کھانا کھایا تو وہ بہت خوش ہوا اور مہنور کو محل میں کھانا بنانے پر رکھ لیا۔ مہنور جب بھی کھانا بناتی تو بادشاہ اس کی بہت تعریف کرتا اور محل کے باقی تمام لوگ بھی اس کی بہت تعریف کرتے۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی سنوبر کو بہت برا لگتا اور وہ سوچتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میرے علاوہ کسی کی تعریف ہو۔ ایک دن اس نے مہنور کے بنائے ہوئے کھانے میں نمک ڈلوا دیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے مہنور پر بہت غصہ کیا۔ مہنور نے بادشاہ سے معافی مانگی اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے مہنور کو معاف کر دیا اور اسے ایک اور موقع دیا۔ اب کی بار شہزادی نے مہنور کے بنائے ہوئے کھانے میں ایک ایسی جڑی بوٹی ملوائی کہ جس سے کھانا کڑوا ہو جائے اور بادشاہ سلامت غصے میں آ کر مہنور کو محل سے ہی نکال دے۔ ایسا ہی ہوا۔ جو ہی بادشاہ نے کھانا کھایا، اس کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے مہنور کو سب کے سامنے بے عزت کر کے محل سے نکال دیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل مسکرانے لگی۔ مہنور جانتی تھی کہ یہ سب شہزادی سنوبر کا کیا دھرا ہے، لیکن اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی اور روتی ہوئی محل سے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو مرزا نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ مہنور نے مرزا کو محل کا تمام واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، بابا، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیوں سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی ہوئی؟ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ مرزا نے مہنور کو سمجھایا، بیٹی صبر کرے، اللہ ضرور انصاف کریں گے۔ بابا کے سمجھانے پر مہنور مطمئن ہو گئی۔ اگلی صبح شہزادی سنوبر بیدار ہوئی تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کے داغ تھے۔ یہ سب اس کے غرور کی سزا تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کے علاج کے لیے حکیم بلایا۔ حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی کو ایک بہت خطرناک بیماری ہو چکی ہے جس کے علاج کے لیے ایک خاص جڑی بوٹی درکار ہے جس کا نام میٹو ہے۔ اس کی پتیاں سونے کی مانند سنہری ہیں۔ یہ صرف شمال اور جنوب کے درمیان موجود ایک خاص
جنگل میں پائی جاتی ہے، جہاں صرف سچے اور رحم دل لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سب سن کر اعلان کروایا کہ جو بھی اس جڑی بوٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ پوری رعایا میں ہلچل مچ گئی۔ اس بات کی خبر جب ماہ کو ہوئی، وہ شہزادی کے اس کے ساتھ اتنا برا کرنے کے باوجود اس کی مدد کرنے کے لیے جڑی بوٹی کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی، کیونکہ ماہ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں کافی علم حاصل تھا۔ اس لیے جلد ہی اس نے وہ جڑی بوٹی تلاش کر لی اور اسے محل پہنچا دیا۔ پھر اس جڑی بوٹی سے شہزادی کا علاج کیا گیا اور شہزادی پھر سے تندرست ہو گئی۔ جب شہزادی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ جڑی بوٹی ماہ نے ان تک پہنچائی ہے تو اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی، اور پھر اس نے ماہ سے اپنے کیے کے معافی مانگی۔ ماہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر وہ دونوں بہت اچھی سہیلیاں بن گئیں۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔